Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجئے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیے، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنیے، لوگوں کو مشکلات سے نکالیے۔ یہ کام انسان کب کرے گا؟ کہ جب اس کی اپنی ذات میں آسانیاں ہوں گی، اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا، اس کے پاس ایسے حالات ہوں گے، ایسے مواقع ہوں گے کہ جن کو استعمال کر کے وہ دوسروں کے لیے راحت کا سبب بن سکے گا۔ تو یہی چیز اسٹیفن آرکوے نے مشترک عادات میں بیان کی ہے کہ جو لوگ دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، جو کامیابی کے اعلیٰ ترین درجہ میں پہنچتے ہیں، تو ان میں جو عادات مشترک ہوتی ہیں ان کو جب وہ اپنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان خوبیوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر نہ صرف دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 21 ایپیسوڈ میں ان ایک ایک انفرادی خوبی کو بتایا ہے۔ آج سوالات کی صورت میں ہم اپنی ذات کا تجزیہ کریں گے، سوال کے آئینہ میں اپنی ذات کو پرکھیں گے کہ کون سی خوبی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور کون سی ایسی منفی پہلو ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پہلے ان مشترک عادات کو سامنے رکھا جائے، پھر سوال کے آئینے میں اپنی ذات کو پرکھا جائے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنی ذات کا تجزیہ کر کے نتیجہ تک پہنچا جائے، پھر اچھائی کو اپنایا جائے، خوبیوں کو پیدا کیا جائے، منفی پہلو سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو ان میں سے جو پہلی 7 اس نے عادات بیان کی ہیں، ذمہ کے کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، انجام کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، جیتنا اور جیتنے دینے کی ان میں صفت ہوتی ہے۔ کوئی چیز سمجھانے سے پہلے اس کو وہ بذات خود سمجھتے ہیں، زندگی میں وہ تعاون کا اصول اپناتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں میں مشترک صفات ہیں۔ اب ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوالات کے آئینے میں اپنی ذات کا تجزیہ کریں گے۔ ان میں سے پہلا اور بنیادی سوال، کامیابی یا ناکامی میں سے کس چیز کے اوپر آپ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں؟ سوال 2 کہ آپ اپنے پیشے کو پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کیوں؟ کیا آپ اکثر ناخوشگوار احساسات محسوس کرتے ہیں؟ اگر محسوس کرتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ 4 کیا آپ کی گفتگو طنزیہ اور جارحانہ ہوتی ہے؟ نمبر 5 کیا آپ اپنے کام میں اکثر غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر اکثر غلطیاں کرتے ہیں تو سبب کیا ہے؟ عمر کے بڑھنے کے ساتھ آپ میں خود اعتمادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا آپ اپنی غلطیوں سے کوئی قیمتی سبق سیکھتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں اور اس کی کس وجہ سے متاثر ہیں؟ کیا آپ منفی اور حوصلہ شکن اثرات کو برداشت کرتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا آپ مسائل سے مسلسل پریشان ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی آپ نے کون سی راہ اختیار کی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے دوسروں کو اپنے متعلق سوچ و بچار کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور اس سے آپ تاثر لیتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی ایسی خرابیاں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو ان سے بچاتے کیوں نہیں؟ کیا آپ اپنی ذات کو، اپنے اعصاب کو سکون دینے کے لیے کسی ایسے عمل میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ جو آپ کا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، جو آپ کی صحت کے اوپر بھی برے اثرات مرتب کر رہا ہے، آپ کو کامیابی کی منزل سے بھی دور کر رہا ہے؟ اگر وہ چیز ہے تو وہ چیز کون سی ہے اور آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا آپ 6 بنیادی خدشات کا سامنا کر رہے ہیں؟ اور اگر ان کا سامنا ہے تو ان سے نجات کا آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ ملکیتی مادی اشیاء اور اپنی سوچوں پر اختیار کے استحقاق میں سے کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی رائے سے زیادہ جلدی دوسروں کی رائے سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ کیا آج کے دن آپ کی ذہنی کیفیت اور آپ کے علم میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو کیوں؟ کیا آپ ناخوش کرنے والے حالات کا دیانتداری سے سامنا کرتے ہیں یا ان سے جان چھڑاتے ہیں؟ کیا آپ اپنی تمام ناکامیوں اور منفی پہلوؤں کا دیانتداری سے تجزیہ کرتے ہیں
اور تجزیہ کر کے آئندہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا آپ ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانی کو آپ کے سامنے اپنی تسلی اور تشفی کے لیے لائیں؟ کیا آپ اپنے روزمرہ میں ایسے تجربات اور اثرات کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی ذاتی ترقی میں معاون ہوں؟ کیا آپ نے ایسی ذہنی کیفیت تخلیق کرنا سیکھ لیا ہے جس سے منفی اثرات کو ذہن سے بچایا جا سکے؟ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ ایسی روحانی قوتوں کے حامل ہیں جو آپ کو ہر قسم کے منفی پہلو سے بچا سکیں؟ کیا آپ کا دین آپ کو اپنے ذہن کو مثبت رکھنے میں مددگار ہے؟ کیا دوسروں کی پریشانیوں میں شریک ہونا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو کیوں؟ اگر نہیں سمجھتے تو کس وجہ سے؟ 24 گھنٹوں میں آپ اپنا وقت سب سے زیادہ کس چیز میں صرف کرتے ہیں؟ اپنے پیشے میں صرف کرتے ہیں، علم حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، آرام کرنے میں صرف کرتے ہیں، کھیل کود میں صرف کرتے ہیں؟ جس شعبہ میں بھی آپ صرف کرتے ہیں تو کبھی آپ نے اس سے تجزیہ کیا کہ وہ وقت آپ کے لیے کارآمد بن رہا ہے یا آپ کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات بار بار پیدا ہوتی ہے، میں نے یہ کام کر دیا تو فلانا میرے متعلق کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا؟ آپ کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے اور آپ اس کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ جب کوئی بنا مانگے آپ کو مشورہ دیتا ہے تو آپ اس کے مشورہ کو قبول کرتے ہیں یا مشورہ دینے والے کے مشورہ کے محرک کا جائزہ لیتے ہیں؟ آپ کی سب سے شدید خواہش کیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ دوسری خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے اس شدید خواہش کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنایا ہے کہ نہیں؟ اگر ترجیح بنایا ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا آپ اپنا ذہن بار بار تبدیل کرتے ہیں؟ اگر تبدیل کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں پہنچاتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے جو آپ کے متعلق سوچتے ہیں اس کا آپ کیا اثر لیتے ہیں؟ آپ کے نزدیک عظیم ترین شخص کون ہے اور وہ کس وجہ سے عظیم ترین ہے؟ کس خوبی کی وجہ سے آپ اس کو عظیم ترین مانتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب آپ ایک ہفتہ میں، ایک دن میں، ایک ماہ میں ان سوالات کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کا تجزیہ کر کے پھر اپنے متعلق دیں۔ اگر آپ نے دیانتدارانہ ان سوالوں کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کا تجزیہ کر کے آپ نے جواب دے دیا تو یقینی بات ہے کہ آپ جتنا اپنے متعلق جان لیں گے، آپ جتنا اپنی ذات کو باریک بینی سے پرکھ لیں گے، دوسرا کوئی آپ کے متعلق اس قدر تفصیل سے نہیں جان سکے گا۔ آپ نے گویا اپنی ذات کو تبدیل کر دیا، آپ نے اپنی ذات کو تسخیر کر دیا، آپ نے اپنے من کو بیدار کر دیا، آپ نے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگا دیا۔ اب آپ میں وہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہیں آپ بھاگنا شروع کر دیں گے، آپ بھاگ رہے ہیں آپ کامیابی کی منزل کے انتہا کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور یہ چیز آپ دوسروں میں بھی پیدا کر دیں گے۔ گویا کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ذات کو تسخیر کر کے، انسان اپنی ذات کو تبدیل کر کے اپنے معاشرہ کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو گویا کہ ہماگیر تبدیلی کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے اندر ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذات کو تبدیل کر لیا، سب سے بڑا انقلاب پیدا ہو گیا، آپ نے اس کی بنیاد رکھ دی، آپ کامیابی کی منزل کی طرف سرپٹ دوڑنا شروع ہو گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اب کامیابی سے روک نہیں سکتی، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ان سوالات کے آئینہ میں اپنی ذات کا تجزیہ کر لیں، اپنی ذات کا تجزیہ کر کے اپنی ذات کو تبدیل کر لیں، وہ خوبیاں اپنا لیں کہ جس کی وجہ سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔